کتاب اللہ کی اتباع کرو، اطاعت کرو. کیوں بھائی؟ هو حبل اللہ المتین من الارض الى السماء. اللہ تک ڈائریکٹ اگر اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہو، اللہ کی مدد نصرت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنا رشتہ اللہ سے ڈائریکٹ استوار کرنا چاہتے ہو، کتاب اللہ کو سہارا بناؤ، کتاب اللہ کو ذریعہ بناؤ. کیونکہ یہ وہ رسی ہے جس کی لمبائی زمین سے لے کر کے عرش تک ہے. اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب اللہ جس کا ایک سرا، ظاہر ہے ہم اور آپ کے ہاتھ میں بھی مقدس کلام ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے زمین پر اتارا گیا، لیکن ایک اس کا اصل اللہ کے پاس موجود ہے. آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. کبھی نہ ہلاک کیے جاؤ گے، کبھی نہ گمراہ کیے جاؤ گے. آج کیوں ہم گمراہ ہیں؟ کیونکہ ہم نے مسئلے مسائل یہاں سے لیے وہاں سے لیے، بڑا ان کو مانا ان کو مانا. جو اختلافی مسائل میں ثالث ہے، حاکم الہی ہے، ہم نے اسے ثالث کا درجہ، فیصل کا درجہ نہیں دیا. قرآن کریم میں رب العالمین کہتا ہے، 82 نمبر کی آیت کریمہ ہے جو کہ سورہ نساء کی، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کریم میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم تو اختلاف کو مٹانے آیا ہے. ہم نے ہمارے آپسی اختلافات قرآن کریم سے حل نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہم متحد ہوتے ہوئے، رب ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہ محشر بھی ایک ہے، ہمارے باپ بھی ایک ہیں، ہمارے لیے جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی ایک ہے. 2700 سلسلہ صحیحہ میں اس طرح کی بشارت ہے، یا اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی خبریں ہیں. یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد. تمہارا باپ ایک، تمہارا رب ایک، سب کچھ ہمارا ایک ہے کیونکہ ہم ایک قوم ہیں. لیکن آج سب سے زیادہ انتشار، سب سے زیادہ اختلاف، سب سے زیادہ افتراق میں ہی موجود ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو؟ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. ہم مسلمان ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کتاب اللہ کو رہنما نہیں سمجھا، ہم نے کتاب اللہ کو ثالث فیصل نہیں مانا، ہم نے کتاب اللہ سے ہدایت حاصل نہیں کی. اس لیے آج جتنا اختلاف ہم میں ہے کسی میں نہیں، جبکہ ہم سب سے زیادہ متحد ہیں. اور وہ قومیں جن کے یہاں ہزار نہیں، جن کے یہاں کئی ہزار نہیں، جن کے یہاں لاکھوں معبود ہیں، آج ہم اور آپ کو مٹانے کے لیے، پسپا کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے، حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک ہے. جب ہم انتشار کے شکار ہوں گے، فرقہ بندی کے شکار ہوں گے، اعداء اسلام ایک ہو جائیں گے اور یہ اللہ کا عذاب ہی ہے. اسی وجہ سے وہ ایک ہیں جن کا معبود ایک نہیں ہے، لیکن وہ منتشر ہے جن کا معبود برحق ایک ہے. تو رسول اللہ کہہ کر کے گئے قرآن کا ایک حصہ تمہارے پاس ہے، مضبوطی سے تھامنا. اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو پھر نہ ہلاک کیے جاؤ گے. آج دیکھیے گاجر مولی کی طرح ذبح کون کیا جاتا ہے؟ کون ہے جسے سب سے زیادہ دنیا سے مٹایا جاتا ہے؟ وہ ہم ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو فیصل یا قرآن کریم کا ادب، احترام، قرآن کریم کی تعظیم نہیں کی ہے. اس لیے اللہ کے بندو، قرآن کریم کی ہدایت کا بڑا فائدہ یہ ہے، اگر اس سے ہدایت حاصل کرتے رہے تو پھر یہ ہدایت جنت میں لے کر کے جائے گی. بغیر ہدایت کے کسی کو جنت نہیں مل سکتی، چاہے وہ ابن رسول کیوں نہ ہو، چاہے وہ زوجہ رسول کیوں نہ ہو، چاہے وہ آبائے رسول کیوں نہ ہو، یا پھر عم رسول کیوں نہ ہو. جب تک کہ انسان کے پاس ہدایت اسلام کی دولت نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یہ دلائل ہیں. اسی لیے جنتی جنت میں جانے کے بعد ایک اعلان کریں گے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے بیان کیا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ جنت میں اس لیے آئے
جنت کی نعمتوں سے ہمکنار اس لیے کیے گئے کیونکہ تو نے ہدایت دی تھی۔ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم جنت میں کبھی نہ آ سکتے۔ ابھی ہم نے سنا ہدایت کہاں سے ملتی ہے، ہدایت کا سرچشمہ کون ہے، ہدایت کا منبع مصدر کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ۔ یہ کتاب اللہ کی عظمت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک وصف قرآن کریم ہی میں کئی جگہ پر اللہ نے ذکر سے بیان کیا ہے۔ آپ احادیث پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا سب سے زیادہ اگر کسی عبادت کی فضیلت ہو سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جیسا کہ 3377 نمبر کی جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ کہتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قلنا بلا یا رسول اللہ قال ذکر اللہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں تمہیں سب سے بڑی بہتر عبادت کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مالک کے نزدیک بالکل گناہوں سے پاک اور صاف کرنے والی عبادت ہے۔ اگر انسان وہ عبادت کر لے سر پیر گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تمہارے مالک کے یہاں جنت ہے، اس میں وہ عبادت سب سے زیادہ درجات دلانے والی ہے۔ اس سے بھی بہتر کہ تم اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرو، اس سے بھی بہتر کہ میدان جہاد میں جا کر کے ضرورت پڑے اپنے وجود کو یا کسی اور کو قربان کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اب بچائی کا اللہ کے نبی، جتنی عبادت کی جو خصوصیت ہو سکتی وہ تو سب آپ نے بتائی دی، تو اب اس سے بھی بڑھ کے کوئی عبادت ہے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ کلام مجید میں کئی ایک جگہ پر قرآن کریم کو اللہ نے مطلق ذکر کہا ہے، اسی لیے ایک موقع سے کہا گیا 6970 نمبر کی یہ دو آیتیں ہیں سورہ یاسین کی، ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا۔ جن کے دل زندہ ہیں یہ قرآن کریم سراپا نصیحت ہے، ذکر ہے، اس سے ان کے دلوں کو ان سے اس کتاب سے ان کے دلوں کو منور کیجئے، اس کتاب سے ان کے دلوں پر نصیحت کی برکھاں برسائیے، وہ ضرور نصیحت حاصل کریں گے۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ قرآن کریم کو ذکر کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے جہاں قرآن کریم کو بطور معجزہ بیان کیا گیا، اللہ نے کہا جیسا کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ایک اشارہ ہے جہاں پر یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے ذکر بہت ہیں، یعنی شریعت اسلامیہ میں بہت سی ایسی تعلیم ہیں جن کو اللہ کا ذکر کا نام دیا گیا، لیکن ان میں سے سب سے بڑا علم جسے اللہ کا ذکر سب سے بڑا کہا گیا وہ کون سا ہے؟ 45 نمبر کی سورہ عنکبوت کی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہاں پر رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ جب رسول کو قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اللہ نے حکم دیا، خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیت کریمہ پڑھی گئی جو کہ غالباً سورہ نمل کے اخیر کی ہیں، 91 اور 92 نمبر کی۔ رسول اللہ کو بہت سا حکم دیا گیا کہ آپ بیت اللہ میں جو بیت اللہ کا رب ہے اس کی عبادت کریں، آپ اہل اسلام میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ ایسے ہی ایک حکم یہ بھی دیا گیا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ آج ہم نے اخباروں کو پڑھا جس کے اندر جھوٹ زیادہ ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جس کے اندر جھوٹ زیادہ ہیں، لیکن جس کتاب کے پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم تاکیدی حکم دیے گئے۔ ہم اور آپ کے رہنما رہبر محمد رسول اللہ کو بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کتاب مقدس کی تلاوت کریں۔ آج اس کتاب مقدس کو ہم نے ترک کر دیا۔ آج ہمارے یہاں وہ گھروں میں ضرور ہے لیکن مخمل کے کپڑے میں ملبوس ہے، گھروں میں ضرور ہے لیکن زینت جدران ہے یا طاقے جدران ہیں، ہم نے دیواروں کی زینت بنا کر کے اونچائی پر اس کو رکھا ہے۔ ہاں ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں لیکن عزت اس طرح سے کہ قرآن کریم کا تعویذ بنا کر کے گردنوں میں ٹانگتے ہیں۔
ہم قرآن کریم کی عزت کرتے ہیں. عزت کس طریقے سے؟ ہاں، قرآن کریم کو اچھی پرنٹ میں تباہ کروا کر کے گھر کے بلند و بالا حصے میں رکھ کے یا لکھ کر کے اس سے تبرک حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. آیات لکھ دی جائیں، قرآن کریم ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے، برکتوں کا نزول ہوگا. آج ہماری یہ عزت ہے، قرآن پڑھنا نہیں، قرآن سمجھنا نہیں، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرنا. اسی لیے آج ہم سب سے زیادہ دنیا میں ذلیل قوم ہیں، کیونکہ کتاب مقدس سے ہم دور کر دیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی ہے، اور جو ریفرنس ہیں وہ اس طریقے کے ہیں. 772 نمبر کے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کے ایسے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر 1398 نمبر، یا اسی طریقے سے دوسری جگہ ہے 873 نمبر سے، اس میں یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ رات میں کبھی کبھی سورہ بقرہ پوری پڑھتے تھے، سورہ آل عمران پوری پڑھتے تھے، سورہ نساء پوری پڑھتے تھے. کچھ صحابہ آپ کے ساتھ قیام اللیل میں شریک ہوئے، وہ انتظار کرتے رہے بےتابی سے، شدت سے، اب رکوع کریں گے، اب رکوع کریں گے، اب رکوع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے تھے. اسی لیے اس طرح کی حدیثیں آئی نا صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر 4837 نمبر کی، جس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ کا قیام جب سورہ بقرہ پوری، سورہ آل عمران پوری، سورہ نساء پوری، اگر انسان اتنا پڑھے گا رات میں، کیونکہ وہ تلاوت کا انداز تھا جو ترتیل سے یا پھر ترسیل سے کیا جاتا تھا، تھوڑا تیز پڑھا کرتے تھے، پیروں میں سوزن آ جایا کرتی تھی، تتفطر قدما، نیچے کی جو چمڑیاں ہیں پھٹ جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حق ایسے ادا کیا. جب آپ کو کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرے، ہم نے کیسے حق ادا کیا؟ آج یہ مجمع ہے، برا نہ مانیے گا اگر کسی کو کہہ دیا جائے کتنی صورتیں زبان پر یاد ہیں، قرآن کریم کتنے دن پہلے پڑھا تھا، تو شاید جواب ایسا ملے جو انسان کو افسوس اور حیرت میں ڈال دے. ہم نے اس کتاب کو صرف اور صرف گھروں کی زینت بنا کر کے رکھا ہے. اس کتاب سے ہم نے فائدہ حاصل نہیں کیا، جبکہ اس کتاب کی عظمت یہ ہے، اگر کوئی اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے، ذاکرین کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو قرآن بتلا رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہاں دو چیزوں کو سب سے بڑا ذکر کہا گیا اللہ کا، پہلی قرآن کی تلاوت، دوسری اقامت صلاح، نماز کا اہتمام. اب آپ کو یہ بتلا دیا جائے نماز میں بھی جب تک قرآن کی تلاوت نہ کی جائے اس نماز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کیا ہے اس کی دلیل بھائی؟ کہ نماز تلاوت قرآن سے ہی ہے. اگر تلاوت قرآن کو نماز سے نکال دیا جائے تو نماز کا تصور نہیں ہے. دلیل سنیے. پہلی بات، قرآن کریم میں اللہ نے نماز کو قرآن سے تعبیر کیا، جیسا کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا ایک ٹکڑا ہے. مفسرین زیادہ تر اسی طرف گئے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. یہاں قرآن سے مراد قیام اللیل ہے، یعنی نماز ہے. ایسے ایک موقع سے کہا گیا 78 نمبر کی آیت ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، سورہ اسراء کی. یہاں پر قرآن بول کر کے فجر کی نماز مراد لی گئی، یا ایک قول کے مطابق جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے وہ مراد لی گئی، یعنی پورے قرآن کو اللہ نماز سے تعبیر کر رہا ہے. اب ہمارا یہ دعویٰ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کیا، اگر نماز سے قرآن کی تلاوت کو ختم کر دیا جائے اس نماز کا کوئی وجود نہیں ہے. 395 نمبر کی صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، ایک ساتھ کئی حدیثیں امام مسلم نے نقل کی ہیں جو ہم مانا ہیں، جس میں سے ایک حدیث ایسے بھی ہے من صلی صلاۃ لم تقرأ یا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج. اگر انسان نماز پڑھے، کوئی سی بھی، فرض ہو، نفل ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے. ایسی نماز قبول نہیں کی جائے گی. سورۃ الفاتحہ کو پوری نماز بھی کہہ دیا گیا، یہ بھی 395 نمبر سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جہاں اللہ نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صلاح یعنی نماز، سورہ فاتحہ کو قرار دیا.
تو اب آپ بتائیے اللہ کا ذکر یا تو نماز پڑھنا سب سے بڑا ہے یا پھر قرآن کی تلاوت کرنا؟ ان دونوں میں سے قرآن کی تلاوت ہی سب سے بڑا ہوا، کیونکہ نماز میں بھی قرآن کی تلاوت شرط ہے ادائیگی نماز کے لیے، تکمیل نماز کے لیے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا ایک حصہ ہے نا، اگر سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز نامکمل۔ اسی لیے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا سب سے بڑا ذکر کرنا ہے، اور انسان کو ذکر کی فضیلت جتنی بھی وارد ہوئی ہے آسانی سے چاہیے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی ایک صفت قرآن میں برکت والی بیان ہوئی ہے، بہت جگہ پر ہے، وقت کی تنگدامنی سے صرف ایک آیت آپ کے سامنے بطور ریفرنس ذکر کی گئی، جیسا کہ 29 نمبر کی سورہ صاد میں کتاب انزلنا الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جو بہت برکت والی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے نا، تھوڑے سے لمحے میں کچھ ہی دیر میں آپ کو اتنی نیکیاں چاہیے کہ آپ گننا چاہیں تو گن نہ سکیں، کیسے مل سکتی اتنی نیکیاں کہ آپ وقت کا بہت کم استعمال کریں اور آپ کے میزان حسنات نیکیوں سے بھر دیے جائیں۔ اس کا سب سے آسان ذریعہ یا یوں کہہ لیجئے ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ کیا ہے اس کی دلیل؟ ایک دلیل جو جامع ترمذی کے اندر ذکر کی ہے 2894 2893، یہ دو حدیث کے ریفرنس ہے جامع ترمذی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ قل یا ایھا الکافرون انہا لتعدل ربع القرآن، 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت یعنی پورے سورت کی تلاوت جس نے کر لی اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پھر سے سنیے اس کو، 4 مرتبہ سورۃ الکافرون کی تلاوت جس نے کر لی اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آگے اور بھی ہے اس سے بھی آسان، من قرأ قل هو اللہ احد، جس نے قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لیا انہا لتعدل ثلث القرآن، 3 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ قرآن کریم کے پورے حروف کتنے ہیں بھائیو؟ آج زمانہ ترقی کا ہے، ہم اور آپ آسانی سے یہ عدد پتہ لگا سکتے ہیں، اس پر بھی علماء نے کام کر لیا ہے تقریباً بالاتفاق۔ قرآن کریم کے وہ حروف جو پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ لکھنے کے اعتبار سے کچھ ایسے بھی حرف ہیں قرآن میں جو ایک لکھے گئے لیکن پڑھے 2 جاتے ہیں، جس کو ہم مشدد حرف بولتے ہیں، جیسے الرحمن ہے، را ایک لکھا ہوا ہے لیکن 2 پڑھا جاتا ہے۔ تو پڑھنے کے اعتبار سے قرآن کریم کے جو حروف ہیں وہ 3,30,000 سے زیادہ ہیں۔ پھر سے سنیے گا، پڑھنے کے اعتبار سے جو حروف ہیں قرآن کریم کے وہ 3,30,000 سے زیادہ ہیں۔ کیسے آپ تھوڑے لمحے میں بے حساب نیکی حاصل کر سکتے ہیں، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اس حدیث کو سنیے 2910 نمبر کی جامع ترمذی، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ رسول اللہ کہتے ہیں جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکی ملے گی، اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہے۔ 3 لاکھ کو آپ 10 سے ملٹیپل کر لیجئے، ضرب کر لیجئے تو کتنا ہوتا ہے؟ 3 لاکھ 10 سے اگر آپ ضرب کرتے ہیں تو 30 لاکھ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 30,000 کو اگر آپ 10 سے ضرب کرتے ہیں تو وہ 3 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ 4 مرتبہ سورہ کافرون اگر آپ پڑھیں کتنی دیر لگے گی اللہ کے بندو؟ 5 منٹ لگے گی۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں کتنی دیر لگے گی؟ تقریباً 4 منٹ یا 3 منٹ لگے گی۔ آپ یہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کتنا اجر ملے گا آپ کو؟ 4 منٹ میں، 5 منٹ میں 33 لاکھ نیکیاں آپ کے میزان حسنات میں شامل کر دی جائے گی۔ ارے ایک لمبی زندگی چاہیے اس کے لیے۔ قرآن کریم کی یہ برکت ہے کہ قرآن کریم جو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے،
وہ سرتا پیر برکت والا بنا دیا جاتا ہے۔ صحابہ اسی لیے تو بہت بڑے مقام پر فائز ہو گئے، کیونکہ وہ قرآن کریم کو حرز جاں بنایا کرتے تھے، امام بنایا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیے، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ جس سے جو چیز جڑی اس کی عظمت کی وجہ سے وہ معظم ہو گئے۔ قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا بھائی؟ 185 نمبر کی آیت ہے جو پڑھی گئی اس سے پہلے سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کریم عظیم ہے، جس مہینے میں آیا مہینوں کا سردار بنا دیا۔ عظمت ہے نا مہینے کی، رمضان کی، ابھی سنیں گے آپ اس کے فضائل کیا ہیں، وہ سب قرآن کی برکت کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم رات کے ایک حصے میں آیا۔ دیکھیے وقت کے اعتبار سے ساری راتیں ایک ہے، کسی ایک حصے کو دوسرے حصے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن جس رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، اللہ نے کہا یہ عام رات تو ہے ہی نہیں، اس کے لیے ایک سورت نازل کی گئی جسے ہم اور آپ سورۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے جس رات میں نازل کیا اس کو تمام راتوں سے بہتر بنایا، تمام راتوں سے عظیم بنایا، اسی لیے قدر کہا گیا۔ قدر مطلب عزت والی رات، قدر و منزلت والی رات۔ کیا ہے اس کی قدر و منزلت؟ جس رات میں قرآن آیا، قرآن کی عظمت کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بن گئی۔ تھوڑا اور دماغ پہ زور دیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا 1000 مہینوں کی عبادت کتنے سال پر مشتمل ہوتی ہے؟ 83 سال۔ ہمارے چند بزرگ عمر رسیدہ ہوں گے، اللہ ان کی عمر میں مزید برکت دے، صحت یابی شفا یابی دے، جو اس عدد کو کراس کیے ہوئے ہوں گے۔ 83 سال رات میں آپ عبادت کریں، قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے اس رات میں کی گئی عبادت کا اتنا ثواب ملے گا جتنا اجر و ثواب 83 سال تک ایک انسان عبادت کرتا ہے تب پاتا ہے۔ یہ عظمت نہیں تو کیا ہے قرآن کریم کی۔ اور اس سے آگے آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا، دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو اللہ نے زمانے کے اعتبار سے دلائل دیے، براہین دیے، معجزات دیے۔ مشہور ترین ید موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ دیا تھا۔ عصائے موسیٰ ہے، ایسی لاٹھی دی تھی جو زمین پر پھینکی جائے تو اصلی اژدہا بن جائیں، یہ بھی معجزہ تھا نا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی معجزات دیے گئے کیونکہ طب کا دورہ تھا، جیسا کہ اللہ نے 110 نمبر کی آیت میں سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا۔ کسی کو پڑھنا ہے تو پڑھ سکتا ہے، مردے تک کو بھی اللہ کی اجازت سے حضرت عیسیٰ زندہ کر دیتے تھے، ایسا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، جیسا کہ یہ 4881 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من الانبیاء نبی الا وقد اعطی مثلہ ما آمن علیہ البشر۔ ہر ایک نبی کو زمانے کے اعتبار سے معجزات دیے گئے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، اللہ نے مجھے بھی ایک معجزہ دیا۔ اب آپ دیکھیے، آج کوئی حضرت موسیٰ کی لاٹھی لے کر کے اژدہا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ وفات موسیٰ کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ آج کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں۔ یہ معجزہ بھی ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ جب وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے، زندہ اٹھا لیے گئے۔ ہاں، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے، بنفس نفیس موجود نہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن جو معجزہ آپ کو دیا ہے وحی کی شکل میں وہ باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ یہی قرآن رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے معجزہ ہے جو تا قیامت باقی رہے گا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم اپنے اندر ایک صفت بیان کرتا ہے قرآن ہی کی، جس کو روح کہا گیا۔ روح، جسم کے لیے، زندہ رہنے کے لیے روح ضروری ہے نا۔ اگر روح نہیں جسم میں